السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 356، سورہ توبہ، آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالی کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ انا بے شک عدت شمار الشہور مہینوں کا عند اللہ اللہ تعالی کے نزدیک 12 شہرن مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، یوم جس دن خالق اس نے پیدا کیے، السماوات آسمان، والارض اور زمین، منہا ان میں سے 4 حرم حرمت والے ہیں، ذالک یہی ہے، الدین دین القیم سیدھا، فلا تظلموا چنانچہ نہ تم ظلم کرو، فیہن ان میں، انفسکم اپنی جانوں پر، وقاتلوا اور تم لڑو، المشرکین مشرکوں سے، کافتن اکٹھے، کما جیسے، یقاتلونکم وہ لڑتے ہیں تم سے، کافتن اکٹھے، وعلموا اور جان لو، انا کہ بے شک اللہ تعالی مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات۔ اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، مہینوں کی گنتی 12 ہے، یعنی محرم الحرام سے لے کر ذوالحجہ کے مہینے تک یہ 12 مہینے ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ تو محرم سے لے کر ذوالحجہ تک فرمایا کہ یہ 12 مہینوں کی گنتی ہے اس دن سے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں۔
3 لگاتار ہیں اور ایک علیحدہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا حرمت والا مہینہ وہ رجب کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پیچھے کی آیات میں سورہ توبہ کے آغاز میں مشرکوں سے برات اور ان سے جہاد کی بات کی، پھر یہود و نصارہ کے ساتھ جہاد کی بات کی، اور پھر اسی طرح ان کے احبار و رہبان اور ان کے مالدار لوگوں کے بگاڑ کا، ان کی خرابی کا ذکر کیا۔ یہود و نصارہ ہی کی طرح مکہ کے مشرک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیا کرتے تھے اور مختلف قسم کی ہیلا سازیوں سے کام لیا کرتے تھے۔ تو جب سے آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی، تمام ادیان میں یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ مہینے اور سال وہ قمری حساب سے ہوا کرتے تھے، چاند کے حساب سے معتبر سمجھا کیا جاتے تھے، نہ کہ شمسی حساب سے، اور تمام عبادات میں یہی تاریخ ملحوظ خاطر رکھی جاتی تھیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طریقے کو قائم و دائم رکھا، کیونکہ چاند کی حالت کا روزانہ بدلنا تاریخ کے تعین میں اتنا ایزی اور آسان کہ آبادیوں، شہروں کے علاوہ جنگلوں، پہاڑوں، سمندروں، صحراؤں میں رہنے والے لوگ بھی کسی کیلنڈر کی محتاجی نہیں رکھتے تھے، اور چاند کے حوالے سے وہ بآسانی مہینوں، سالوں کا حساب لگا لیتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ تو سورج کا کام کیا ہے؟ روشنی، توانائی اور قوت کا پہنچانا، اور چاند سے مہینوں اور سالوں کا پورا کرنا اور ان کی گنتی معلوم کرنا، اور اس کے اندر بے شمار حکمتیں بھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے شرعی احکام کو قمری حساب کے مطابق، چاند کے حساب کے مطابق رکھا کہ چاند کے حساب کی وجہ سے یہ جو عبادات ہیں، جیسے حج بیت اللہ ہے، جیسے رمضان کے روزے ہیں، تو یہ ایک ہی موسم میں نہیں آتے، بلکہ قمری حساب کی وجہ سے یہ بدل بدل کر آتے ہیں۔ کبھی رمضان کے روزے سخت گرمی میں آ رہے ہیں، کبھی رمضان کے روزے بہار کے موسم میں آ رہے ہیں، تو کبھی رمضان المبارک سخت سردیوں کے موسم میں آ رہا ہے۔ یہی معاملہ حج بیت اللہ کا کہ کبھی جو ہے وہ گرمی میں آ رہا ہے تو کبھی بہار میں، اور کبھی جو ہے وہ سردیوں کے موسم میں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جو لوگ گرمی میں روزے رکھتے وہ علاقے والے ہمیشہ گرمی میں ہی روزے رکھتے، اور جہاں سردی ہوتی وہاں سردیوں کے اندر ہی ہمیشہ روزے رکھتے۔ تو کبھی موسم نرم تو کبھی موسم گرم، اس نرم اور گرم کی وجہ یہ قمری حساب و کتاب ہے، اور دونوں طرح سے احکامات پر عمل کرنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ قمری مہینہ، چاند کے حساب سے مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے، اور سال جو ہے وہ 354 یا 355 دن کا بنتا ہے قمری حساب سے، جبکہ شمسی حساب سے سال 365 دن اور ایک دن کے چوتھائی حصے کے برابر بنتا ہے، اور ان میں جو ہے وہ کوئی مہینہ 30 کا
کوئی 31 کا اور فروری وہ 28 دن کا ہوا ہے، جو چوتھے سال 29 دن کا شمار کیا جاتا ہے۔ شمسی سال کا ہر مہینہ اور دن اپنے مقرر موسم میں ہی آتا ہے، یعنی جون، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ جب جس موسم میں آ رہے ہیں انہی موسموں کے اندر ہی آئیں گے۔ مثلا مئی اور جون یہ ہمیشہ گرمی میں ہی آئیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ مئی اور جون کبھی سردی میں آ جائیں۔ اسی طرح دسمبر سردیوں ہی میں آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دسمبر گرمی ہی کے اندر آ جائے۔ تو یہ بدلتے نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی جگہ پر یہ رکے اور ٹھہرے رہتے ہیں۔ قمری مہینوں میں سے 4 ماہ کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا، جس میں ہر قسم کی لڑائی حرام، حتیٰ کہ کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو حرمت والے مہینے کی وجہ سے اپنے باپ کے قاتل پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا کرتا تھا۔ اور یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ حج کے مہینے، تاکہ حاجی لوگ امن و امان سے حج کر پائیں، اور پھر ذوالحجہ کے بعد محرم، پھر حرمت والا مہینہ، تاکہ لوگ امن و امان کے ساتھ بے خوف اور پر امن ہو کر اپنے اپنے علاقوں کو پدھار سکیں، واپسی کو جا سکیں۔ اور رجب کا مہینہ علیحدہ سے حرمت والا رکھا کہ تاکہ لوگ اس مہینے میں امن و امان کے ساتھ بے خوف اور پر امن ہو کر بیت اللہ کو عمرہ کرنے کے لیے آ جا سکیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ مشرکین عرب حج کو شمسی سال کی طرح ہر سال ہی خوشگوار دنوں میں ادا کرتے، تو قمری مہینے کے سال کو شمسی سال کے برابر کرنے کے لیے کبھی قمری سال میں اضافہ کر کے اسے 13 یا 14 ماہ کا کر لیا کرتے تھے، اور یوں حرمت والے مہینے اپنے اصل مقام سے آگے پیچھے ہو جاتے تھے، اور یہ لوگ حلال مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دے لیتے تھے۔ جس سال نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس سال یہ مہینے اپنی اصل جگہ پر آئے، یعنی قمری لحاظ سے 10 ذوالحجہ کو ہی حج بیت اللہ ادا ہوا، اور پھر اس کے بعد سے اللہ کے حکم کے مطابق حج اور اسلام کی دوسری عبادات قمری تاریخ کے مطابق اپنے اصل وقت پر ہی آباد ہو رہی ہیں، ادا ہو رہی ہیں، اور آج تک ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری کتاب المغازی 4406 میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصل جگہ پر آ گیا ہے، جو اس دن تھی جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، جس میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور اسی طرح رجب کا مہینہ۔ تو فرمایا کہ ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ یہ نہیں کہ حرمت والوں کے علاوہ ظلم کرنا کوئی روا ہے یا جائز ہے۔ ظلم 12 مہینوں میں 24 آور کے لیے حرام ہے، لیکن حرمت والے مہینوں کی فضیلت کی وجہ سے کوئی بھی ایسا عمل ان مہینوں میں بالخصوص نہیں کرنا، ورنہ ظلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے ان کافروں مشرکوں سے مل کر لڑو، ان کے ساتھ لڑائی کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو اور قتال کرو، جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں۔ تو جیسے کافر اور مشرک مل کر اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ سب مل کر ان کافروں کے خلاف اکٹھے ہو کر اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کریں اور کافروں کے ساتھ لڑائی کریں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ وہ جو متقی لوگ ہیں،
وہ جو پرہیزگار لوگ ہیں۔ جیسے مکہ کے مشرک حرمت والے مہینوں کی پرواہ نہیں کرتے، تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے پرواہ نہیں کرنی کسی مہینے کی، اور ان کافروں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔